رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ لي باللہ من وزيرا الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں، اور مناجات تائبین کے سلسلے سے گفتگو مسلسل کئی روز سے جاری ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے ناظرین، یہ پروگرام ایسا ہے کہ جو ہمارے علم میں اضافہ کر رہا ہے، جو کرنٹ موضوعات ہیں وہ اس میں بھی شامل ہو جا رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نہیں جانتے تھے، مگر اس پروگرام کے ذریعے ہم کو جاننے کو مل رہی ہے۔ قرآن کی تفسیر تو ہم نے اکثر سنا ہے، نہج البلاغہ کے بارے میں بھی بہت کچھ ہم جانتے تھے، لیکن دعائیں جو ہم ہر روز یا اکثر پڑھا کرتے تھے مگر اس کی میننگ نہیں پڑھ پاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پڑھتے تو تھے ہم ضرور مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم خدا سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ مدد پہنچا رہا ہے اس معاملے میں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے رنج کو، ہمارے غم کو دور کر دے۔ تو آئیے آج جس کلمے کی شرح ہونا ہے اس حصے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عربی متن بھی سن لیجئے، پھر ترجمہ بھی سن لیجئے، پھر سوال و جواب کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مجیب المضطر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیما بما فی السر۔ اے مضطر کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے رنج و غم کو دور کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے، اے ہر راز کے جاننے والے۔ آئیے ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب، جو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ آسان لفظوں کے ساتھ ایک علم کا خزانہ ہے جو آپ کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں، روبرو کراتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا آج جو سوال ہے ناظرین ذرا توجہ سے سنیے، اس لیے کہ اکثر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے عظیم احسان کرنے والے۔ تو آپ احسان کی ہم شرح چاہتے ہیں۔ اب ناظرین ہمارے یہ سوچ رہے ہوں گے تو ہم تو جانتے ہیں احسان کا مطلب کیا ہوتا، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم کم جانتے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ جان جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات تائبین کے سلسلے میں جو مخصوص کلمات یا مخصوص جملوں کی ہم آپ کی خدمت میں وضاحت شرح پیش کر دیتے ہیں، اس کا عظیم فائدہ آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے الحمدللہ آ رہا ہے، اور لوگ رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ انہیں اچھی اور بہتر احادیث کا علم ہو رہا ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام میں ہم اس میں زیادہ تر احادیث ہی پیش کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو بڑا لطف آ رہا ہے۔ خود کلام آل محمد میں بہت زیادہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تبدیلی کرنے کی بہت مہارت رکھتی ہیں، اور لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں کلامات آل محمد علیہ السلام کے ذریعے۔ جی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ احادیث پیش کر دی جائیں اور لوگوں کے علم و ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہاں امام سجاد علیہ السلام نے جو اس دعا تائبین میں یہ جملہ فرمایا ہے، پہلے تو فرماتے ہیں یا مجیب المضطر یا کاشف الضر، اس کے بعد فرماتے ہیں یا عظیم البر، اے پروردگار، اے وہ ذات جو عظیم احسان کرنے والی ہے۔ یقیناً یہ بہت عمدہ سوال ہے جو آپ نے کر لیا، اور احسان سب کو شامل ہے، یعنی احسان خدا بھی کرتا ہے، احسان بندے بھی کرتے ہیں، احسان جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، چونکہ ایسا وہ ایک دوسرے کی سلسلے میں وہ بھی تھوڑی مروت رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی تھوڑی باتیں پائی جاتی ہے۔ تو احسان بالکل ایک دم عام ہے جو ایک دوسرے پہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جانور کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو اس کی صنف کے جانور ضرور اس کی مدد اور امداد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو امداد یہ جو ہے احسان سب سے متعلق ہے، لیکن ہم یہاں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ذمے ہے اس کو تو ادا کر دے، جو اس کے ذمے ہے اس کو عطا کر دے، اور لیکن جو اس کا حق ہے اپنے حق کو کم سے کم حاصل کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں احسان جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے
یعنی جو ذمے ہے اس کو بالکل برابر کے ساتھ عطا کر دے، جو ذمہ داری ہے اس کو عطا کر دے، لیکن جو اپنا اس کا حق ہے اس کو کم سے کم حاصل کرے۔ لہذا یہ بات ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کم سے کم عبادت پہ، کم سے کم نیکیوں پر، کم سے کم نیکیوں پر، کم سے کم عبادتوں پر خداوند عالم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اجر و ثواب پروردگار عالم عطا کر دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان میں جو یہ آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان اور نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے تو نیکی کا بدلہ یعنی نیکی کا بدلہ سوائے نیکی، اور یہ فقط کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کی تو میں آپ کے ساتھ کروں، بلکہ آپ جو ہے اسے پوری کائنات پہ، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، سب کے ساتھ آپ نیکی کریں، اور کسی سے بھی آپ جو ہے نیکی کا سلوک جو کریں وہ اچھے اور احسن انداز میں نیکی کا سلوک کریں۔ اس سلسلے میں روایت بے پناہ ہے کہ آپ جس پر بھی رحم کریں، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، اور یا کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، جس پر بھی آپ رحم کریں گے اس کے سلسلے میں پروردگار عالم، یعنی جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آتش جہنم کو خاموش کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جس کے سلسلے میں امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام کے ذرائع سے بھی اور اہل سنت کے طرق سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، جس میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ پوشیدہ طور پر خرچ کرنا، رحم کرنا، پوشیدہ طور پر احسان کرنا، رحم کرنا، لوگوں سے نیکی کرنا غضب خدا کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے ٹھنڈا کر دیتا ہے؟ روایت میں آیا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، دوسروں کے اوپر خرچ کرنا، دوسروں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالنا، جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی و سلوک کرنا اسی طریقے سے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ نیکی و سلوک دو لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام نے فرمایا 7 لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن خدا جن کو اپنے لطف کے سائے میں رکھے گا اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز جو سایہ ہوگا سوائے لطف پروردگار کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب سوال یہی بنتا ہے کہ وہ 7 لوگ کون ہیں جو لطف الہی کے سائے میں رہیں گے؟ پہلا ان میں سے عادل رہنما، یعنی وہ انسان جو رہنما ہے اس کا عدل و انصاف عادل ہو۔ عادل کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مال کو عدالت کے ساتھ بانٹ دیتا ہو اور بس اسی کو عادل کہتے ہیں، بلکہ اسلام نے کلام کے زور اتار اور چڑھاؤ میں بھی عدالت کا خیال رکھا ہے۔ یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جو بات ہم بول رہے ہیں، تو کس طریقے سے ہم کس کے ساتھ کیسے بول رہے ہیں، مثلا جس سے ہمارا لگاؤ ہے اس کے ساتھ تو ہم اسمائل کے ساتھ بول رہے ہیں، مسکرا کے بول رہے ہیں، اور جس سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے اس کے ساتھ ہم سختی سے بول رہے ہیں، غصے سے بول رہے ہیں، مثلا پیشانی پر تیوریوں کے بل پڑے ہوئے ہیں اور ہم اس سے کلام کر رہے ہیں۔ نہیں، عادل رہنما کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے اپنا ہو یا دوست، پرایا ہو، جو بھی ہو، غیر ہو یا بیگانہ ہو، اپنا ہو جو بھی ہو، وہ اس کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ جیسا سلوک اپنوں سے کر رہا ہے ایسا ہی سلوک غیروں سے کرے، اس لیے کہ رہنما ہے۔ رہنمائیت اتنی زبردست چیز ہوتی ہے کہ پھر انسان کسی قومیت یا ملت کا آدمی نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ تمام انسانوں کا رہنما بن جاتا ہے۔ مثلا جیسے ایک عالم دین کو لے لیجئے، تو ایک عالم دین ایک گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک باپ کا بیٹا ہے، ایک ماں کا دلارا ہے، لیکن اب یہ نہ ماں کا دلارا ہے نہ باپ کا بیٹا ہے، بلکہ یہ اس قوم و ملت کی ملکیت ہے جس کا یہ عالم دین ہے، جس کا یہ رہنما ہے۔ لہذا یہ تمام لوگوں سے اب اس کے عدل و انصاف پہ، یعنی عادل رہنما وہ ہے جو انسان اللہ لطف الہی کے سائے میں رہے گا روز قیامت۔ دوسرے سلسلے میں اس روایت میں بیان ہوئی کہ وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہو، یعنی وہ بھی اللہ کی لطف کے سائے میں رہے گا روز قیامت۔ تیسرا شخص وہ شخص جس کا دل مسجد سے پیوستہ ہو، یعنی مسجد کی طرف اس کا دل لگا ہو اور وہ اپنی واجب نماز اور دوسری چیزوں میں مسجد میں داخل ہوتا ہو، یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے کہ مسجد جو غیر جامع مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا 2 رکعت، 1 رکعت یا 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ،
1,00,000 رکعت سے بہتر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بھی کہیں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یعنی جس کا دل مسجد میں پیوستہ ہو۔ اس کے بعد چوتھا شخص جو لطف الہی کے سائے میں ہوگا اس دن، وہ شخص ہے جو ایک دوسرے کو خدا کے لیے دوست رکھتے ہیں اور محبت و الفت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور محبت سے ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں پر اسی پوری حدیث کو سنانے کا مقصد ہمارا یہ چوتھا جو علامت ہم بیان کر رہے تھے، یہ چوتھی چیز ہی ہمیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہمارا مقصود تھا، مقصد نظر تھا۔ لہذا یعنی جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، رحم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ ملتے ہیں، احسان و کرم کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو روز قیامت لطف الہی کے سائے میں ہوں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو خدا کے لیے دوست رکھتے ہیں، یعنی میں اپنے اور آپ کے لیے نہیں، بلکہ میری اگر آپ سے دوستی ہے تو خدا کی وجہ سے، اس سے اگر میں نفرت کر رہا ہوں تو خداوند عالم کی وجہ سے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور جو الفت و محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جو الفت و محبت سے ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ بہت سی ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ملتے ہیں تو بہت خوش و خرمی کے ساتھ ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں تو بہت نفرت کے ساتھ جدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک کے قوانین بنائے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنی بیوی کو بھی طلاق دے رہے ہو تو اسے گھر سے نکالنے میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ اس کے وہ ادعائے طلاق جو 3 مہینے 10 دن ہوتا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اور اس میں بہت سی برکتیں ہیں کہ اس درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی پیدا ہو جائے جو دوبارہ ان کی زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے۔ اور اسلام کہتا ہے اس بات کو کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ایک دوسرے میں لگائی بجھائی کرنے کے بعد زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب عدت طلاق کا زمانہ گزارے عورت تو اپنے شوہر کے گھر گزارے تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو، اور ملاقات کی بنیاد پر چونکہ ایک طلاق ہوتی ہے طلاق رجائی، 3 مہینے تک آپ جب تک عدت پوری نہیں ہوتے تو رجوع کر سکتے ہیں تاکہ رجوع کے اسباب جو ہے فراہم ہو جائے، اور اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ 5واں وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ 7 شخص بتائے نا، 5واں وہ انسان ہے جو روز قیامت اللہ کی لطف و کرم کے سائے میں ہوگا۔ وہ شخص جسے خوبصورت اور قدر و منزلت کی حامل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں تو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ شخص جو اپنے اللہ روز قیامت اللہ کے لطف و کرم کے سائے میں ہوگا۔ وہ شخص ہوگا جو اس طریقے سے لوگوں کو خرچ کرے، احسان کرے، ان پر اس طرح خرچ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہو، یعنی اگر دائیں ہاتھ اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ یہ 6واں شخص ہے۔ 7واں وہ شخص جو اکیلا یاد خدا میں محو ہو اور اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو گر رہے ہو، یعنی وہ شخص جو تنہائی میں یاد خدا میں اس طریقے سے محو ہو جائے کہ اس کی آنکھوں کے کناروں سے اشک جاری ہو جائے، آنسو گر جائے، وہ شخص بھی روز قیامت لطف الہی کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے اس لیے پروردگار عالم سے خطاب کر کے کہا، یا عظیم البر، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، یعنی تو ذرا سے اعمال پر بے پناہ رحم و کرم سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ناظرین، محدود وقت ہمارے درمیان سے ضرور گزر گیا ہے، لیکن مناجات تائبین کے ہم آخری مرحلے میں چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے روز حاضر ہوں گے تو اگلے کلمے کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔